چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ جب بھی آپ سبق کوئی بھی پڑھیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر دیکھیں آپ اس کی برکتیں آپ کو ظاہر ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مل کر دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المزمل آیت نمبر 20 کا دوسرا حصہ، جی ہاں، ہم نے آیت نمبر 20 جو یہ بڑی آیت تھی، تو اس کے کچھ حصے بنائے ہیں، پارٹس بنائے ہیں، تو آج اس کا دوسرا پارٹ یا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ واللہ واللہ۔ واللہ اللہ پاک کا لام موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے، واللہ واللہ یقدر اللیل یقدر اللیل یقدر اللیل یقدر اللیل واللہ یقدر اللیل واللہ یقدر اللیل والنہار، والنہار مگر یہاں وقف کریں گے، والنہار والنہار
واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار۔ آئیے آیت کا یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس کے قواعد وغیرہ اور مخارج وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، کیا ہے؟ واو۔ اگر اس کو واو پڑھیں تو غلط ہو جائے گا، اگر اس کو جو ہے مجہول کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے واو۔ واو گڈ۔ تو واو ہمیشہ، واو کی ادائیگی ہمیشہ، واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں آگے جو ہے واللہ میں اللہ پاک کا لام ہے اور اللہ پاک لکھا ہوا، اللہ لکھا ہوا ہے نا، واللہ، تو یہ اللہ پاک کا لام جب بھی آئے گا نا اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو آپ نے اس لام کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو آواز آئے گی واللہ، واللہ واللہ۔ واللہ۔ اچھا ہاں پر پیش ہے، پیش کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ صرف پیش ہے، اگر الٹا پیش ہوتا تو ہم کھینچتے ہیں، اب صرف ہم واللہ، واللہ۔ جی ہاں بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اچھا ہاں کا جو مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ، ہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ یقدر اللیل، یقدر اللیل۔ یا پر پیش ہے، قاف پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، را پر پیش ہے، تو یہ حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ اچھا یا کی ادائیگی ہوتی ہے وسط زبان وسط تالو سے، یا ادا ہوتا ہے، جیم شین یا، تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ گڈ۔ اچھا قاف، یہ قاف جو ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یقدر اللیل، اب دیکھیں دال کے نیچے زیر ہے، دال مشدد بھی ہے تشدید والا، ذرا رک کر ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ را پر پیش آ گئی، را کو پر پڑھیں گے مگر کھینچیں گے نہیں کیونکہ حرکت ہے اور حرکات کو تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کیا جاتا ہے۔ یقدر اللیل، لام یا زبر لئی، یا سنگ سے پہلے زبر یا لین نرمی سے ادا کریں گے اور پھر لام پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں والنہار، والنہار۔ ٹھیک ہے؟ یہاں مد بھی ہو جائے گی، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، اور یہاں نون مشدد ہے، کیا ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد یا میم مشدد جب کبھی آ جائے تو وہاں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ۔ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، دو الف کا تین الف کا نہیں کریں گے، صرف ایک الف کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، والنہار، ہا الف زبر ہا، واو پر زبر تھی، نون پر زبر تھی، ہا پر بھی زبر ہے مگر ہا کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، تو حرکات جو تھی وہ نہیں کھینچیں گے مگر جیسی حرف مدہ آ جائے، الف مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے، یا مدہ آ جائے یا کھڑی حرکات آ جائیں ان کو ایک الف کھینچتے ہیں۔ اچھا وقف کرنے میں را کو ہم موٹا رکھیں گے، پر رہے گا کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ہے مگر اس سے وہ خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ را پر ہو جائے گا، تو ہم نے اس را کو پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اچھا نون مشدد میں غنہ تھوڑا کمزور ہوا، غنے کی مقدار پوری رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ علم، 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 علم أَلَّن تُحْصُوهُ، أَلَّن تحصوه، أَلَّن تُحْصُوهُ، أَلَّن تحصوه، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فتاب علیکم، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فتاب علیکم، علم أَن لَّن تُحْصُوهُ، علم ان لا تحصوه، تُحْصُوهُ، تحصوه، صوت کو موٹا رکھنا ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فتاب علیکم، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فتاب علیکم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم ان لا تحصوه، فتاب علیکم، فاقرؤوا، فاقرؤوا، فاقرؤوا فاقرؤوا ما تيسر،
ما تيسر ما تيسر ما تيسر فاقرؤوا ما تيسر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن من القرآن من القرآن من القرآن Good. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن تو یہاں پہلا حرف عین ہے علیمہ میں، ٹھیک ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے، لام کے نیچے زیر، میم پر زبر، عین پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ الَّن تحصوہ، نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را ہیں حروف ارملون میں سے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یا واو میم نون آ جائیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ گیا حروف اخفا میں سے، تو یہاں ہوگا اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ اخفاء اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تحصوہ، تا کو ہا سے ملائیں گے، تا پر پیش ہے، تح، اور صاد واو پہ سو، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے۔ حرف مستعلیہ 7 ہیں، حرف مطبقہ 4 ہیں، تو یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے صاد، تو اس کو ایکسٹرا موٹا بھی رکھنا ہے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، ہا پر پیش ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ فتابہ میں فا پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، مرتا الف زبر تا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، با پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے۔ اچھا، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، یاد رکھنا ہے۔ اور فتابہ، با کا بھی مخرج جزئی ہے، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ گڈ۔ علیکم، عین پر زبر، لام یا زبر لئی، آ جو ہے اس کو کھینچنا ہے، بعد بچہ علیکم، ایسے نہیں، علیکم، علیکم عین پر زبر، حرکت ہے، نہیں کھینچنا، مگر حلق کے درمیان والے حصے سے عین کو ادا کرنا ہے۔ لام یا زبر لئی، یا لین نرمی سے ادا کریں گے۔ کاف میم پیش کم، اچھا یہاں دیکھیے کاف میم پیش کم، میم سائن بعد آگے آ رہا ہے فا، تو قاعدہ ہو جائے گا اظہار شفوی کا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اس لیے کہ اگر میم سائن بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی، تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اچھا، کاف کا مخرج بتا دیتے ہیں۔ کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج۔ اوپر قاف گزرا، آگے بھی قاف آ رہا ہے، ادھر بھی قاف ہے، تو قاف کا مخرج یہ موٹے والا قاف، قرآن والا قاف، اس کا مخرج زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ، ٹھیک ہے۔ تو فتاب علیکم، فتاب علیکم۔ گڈ۔ فقرؤ میں فا کو قاف سے ملائیں گے، قاف میں ہوگا قلقلہ، حرف قلقلہ میں سے قاف، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف حرف قلقلہ کے، قطب و جد ان کا مجموعہ ہے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ حمزہ واو پیش او، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے، میم الف زبر ما، الف مدہ ہے۔ تیسر میں تا پر زبر، یا پر زبر، سین پر زبر، اور پھر را پر زبر، تمام کی تمام زبر والے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے، مگر اس میں کیا ہوگا؟ سین مشدد ہے، سیٹی کے ساتھ بھی ادا ہوگا، سین ویسے ہی سیٹی والا ہے مگر مشدد ہونے کی وجہ سے ذرا رک کر بھی ادا کریں گے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر بھی ہو جائے گا، یہ بھی آپ نے خاص خیال رکھیں گے۔ ما تیسر، ما تیسر، گڈ۔ من القرآن، من القرآن، من القرآن، من القرآن۔ میم کے نیچے زیر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ اچھا، قاف را پیش قر، یہاں را پور ہو جائے گا، را ساکن پہلے پیش ہے۔ اچھا، قاف خود موٹا ہے، حرف مستعلیہ میں سے قاف زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، اور پھر حمزہ پر، یعنی یہ الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا، اب اس کو ایک الف کھینچنا ہے، پر جب وقف کریں گے تو ایک الف نہیں زیادہ کھینچیں گے کیونکہ نون ساکن ہو گیا۔ اور جب کبھی مد عارض آ جائے، مد عارض کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی سکون عارضی ہو اور حرف مدہ کے بعد جب سکون عارضی آتا ہے تو وہاں پر ہوتی ہے مد عارض، اور مد عارض کو 2 3 الف، 2 2.5 3 الف بھی اور ایک الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مد کر کے پڑھتے ہیں من القرآن، من القرآن۔ گڈ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 کا دوسرا حصہ، جی ہاں، اس کے ہم نے حصے بنائے کیونکہ آیت نمبر 20 یہ بہت بڑی آیت ہے، تو اس کے ہم نے حصے بنائے۔ آج اس کا دوسرا حصہ پڑھا،
امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہے۔ اور آئیے اب اس آیت کے حصے کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے، پڑھنا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یقدر اللیل والنہار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، اور مقابلہ ہوتا ہے بڑا سخت۔ اس کے بعد حدر اور ترتیل کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے تھوڑے کمزور لگ رہے ہیں، آواز کم ہے۔ ٹیم اے والوں سے پہلا سوال بتائیے، واللہ میں بتائیے اللہ پاک کا لام، اس میں کیا کریں گے؟ واللہ یہ کیا موٹا ہوگا، باریک ہوگا، کیا کریں گے؟ حماس بھائی کو دیجیے گا، محمد حماس بھائی بتائیے۔ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اللہ عز و جل کے نام کو پور پڑھیں گے۔ کیوں پیارے بچے؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے پر پڑھیں گے۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو محمد حماس بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ واللہ یقدر اللیل، یقدر اللیل میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی والے بتائیں گے۔ جی محمد عباد بھائی نے بھی، اور محمد ہاشم بھائی کو مائک دیجیے گا سیدھے ہاتھ سے۔ جی گڈ، محمد ہاشم بھائی بتائیے قاف کا مخرج کیا ہے؟ قوف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست۔ اور محمد ہاشم بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے والنہار، والنہار میں نون میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بتائیں گے محمد عادی حسنین بھائی۔ جی محمد عادی حسنین۔ نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا، پھر سوچ لیں۔ 2 الف 3 الف کا نہیں ہوتا، نہیں، ایک ہی الف کا ہوتا ہے، پکا؟ اور جواب درست دے دیا۔ آپ نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے والنہار پہ وف کریں تو کون کون سے قاعدے لگتے ہیں؟ ایان بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، ہاشم بھائی نے بتا چکے ہیں۔ ایان بھائی کو مائک دیجیے گا، محمد ایان بھائی جی بتائیے۔ مد عارض، مد عارض، اور اس کے علاوہ رو کو پر پڑھیں گے، رو ہوتا ہے، را ہوتا ہے، رو، را کو پر بھی پڑھیں گے، مد عارض بھی ہو رہا ہے۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی۔ اگلا آخری سوال ٹیم اے سے ہوگا، علم الن، ال میں کون سا قاعدہ؟ ال سعید عفان کو مائک دیجیے گا۔ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، سوچ لے پیارے بچے، سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے، بتائیے کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بتائیں گے آپ؟ یہ تحصو میں صاد، یہ صاد کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ جی محمد ہاشم بھائی کو مائک دیجیے گا، جلدی کیجیے۔ جی حرف مستعلیہ، حرف مستعلیہ کے علاوہ ایک اور بھی ہے۔ جی برابر والے دینا چاہ رہے منصور بھائی کو مائک دیجیے۔ جی محمد منصور بھائی۔ جی حرف صفیریہ، حروف صفیریہ بھی ہے، بالکل صحیح کہا، مگر اس کے علاوہ پر کرنے میں کوئی ایک اور بھی ہے۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ پر کرنے میں کیا ہے؟ ایان بھائی کو آ رہا ہے؟ ایان بھائی کو دیجیے گا مائک۔ حروف مطبقہ، حروف مطبقہ بھی ہے، جواب درست دے دیا۔ حروف مستعلیہ بھی ہے، حروف صفیریہ بھی ہے، اور حروف مطبقہ بھی ہے۔ اور ٹیم بی نے 10 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی، اور مقابلہ 30 پوائنٹس کے ساتھ ٹائی ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ایان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار होंठ गोल करेंगे जहां भी वाव वाई पेश है वल्लाहु युक़द्दिरु अल-लैल वन-नहार والله يقدر الليل والنهار अब भी गुन्ने की मिक़दार थोड़ी कमज़ोर थी, इसको पूरा करना, ठीक है। अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ علم أن لا تحصوه فتاب عليكम فقرؤوا अच्छा अल्लाह ऐसे गुन्ने की आवाज़ जो आएगी ना, इख्फा की माना होता है छुपाना, मगर हमें ऐसे नहीं ज़बान मखरज में लगाएं ही नहीं और फिर गुन्ना करें, ये नहीं। आपने मखरज में ज़बान को टच करना है और फिर नाक में आवाज़ अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن कह दिए सुभान अल्लाह। سبحان الله अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ सैयद मोहम्मद अफ़ान भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر
صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد ایان بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا